بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے خلیرے بھائی ہیں، شیعوں کے خلیرے بھائی اہل حدیث ہیں۔ یہ بدقماش بھی سیدنا عمر ابن الخطاب کو بدعتی کہتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک اہل حدیث نے، اہل خبیث نے یہ لکھا ہے کہ اگر بغیر توبہ کے مری تو کفر پر مری۔ جیسے شیعوں سے احتیاط برتتے ہیں، اگرچہ کہ یہ اسلام کے دائرے سے باہر تو نہیں ہے، لیکن دشمن صحابہ یہ بھی ہے، یہ بھی دشمن صحابہ ہے۔ سیدنا عمر کو بدعتی کہنے والا کوئی سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ سیدنا عثمان کو بدعتی کہنے والا کوئی سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے تجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ اللہ نے جس کی تعریف کی ہو، نبی نے جس کے فضائل بیان کیے ہو، اور جس کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہو، دو کوڑی کا مسلمان تو سیدنا عمر کو آواز دیتا ہے۔ یہ حدیث کی چکر میں مت جائیے، یہ حدیث کی چکر الگ ہے، لیکن اصل بنیادیں کچھ اور ہیں۔ ان کی بات یہ کہتے ہیں ہماری بات مانیے، ہم سچے مسلمان ہیں۔ تم سچے مسلمان ہو؟ صحابہ کو گالیاں دینے والے۔ سیدنا عمر کو بدعتی کہنے والے تم سچے مسلمان ہو؟ سیدنا عثمان کو بدعتی کہنے والے، جس نے سارا مال اسلام پر اتنا لگایا اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ان کی سخاوت کو دیکھ کر فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی یہ کہہ کے گئے ہو، یہ جمعے کا 8 دن کا مسلمان 15 دن ہوا نماز پڑھنا شروع کر کے، 2 مہینے کی داڑھی رکھ کے، عمر 25 سال اور داڑھی کی عمر 2 مہینے، 30 سال کی عمر، 30 دن کا نمازی، یہ کہتا ہے عمر بدعتی ہے، عثمان بدعتی ہے۔ یہ شیعوں کے خلیرے بھائی ہیں، وہ بھی دشمن صحابہ ہیں، یہ گستاخ صحابہ ہیں۔ وہ دشمن صحابہ ہیں، یہ گستاخ صحابہ ہیں۔ سیدنا عمر کو بدعتی کہنے والا، سیدنا عثمان کو بدعتی کہنے والا، تو کیا، تیری حیثیت کیا، تیرا مقام کیا، حدیث تیرے زبان پر رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ اور یہ گروہ اہل حدیثوں کا جو یہ کہتا ہے ہم صحابہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ صحابہ کون؟ سیدنا عمر کو کیا حق پہنچتا ہے؟ عثمان کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کے فیصلوں کو ماننا کیا ضروری ہے؟ ہمارے کو خالی قرآن و سنت کافی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، جتنا ان سے بچنا ہے اتنا ان سے بچنا ہے، اور جو بھی غیر مقلدیت اہل حدیث بنے گا وہ گستاخ صحابہ بنے گا، وہ گستاخ صحابہ بنے گا، اور جو گستاخ صحابہ بنے گا اس کے لیے حضور کی یہ حدیث اس کے کانوں تک پہنچنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جو میرے صحابہ سے دشمنی کیا اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ اب یہ جمعے کے 8 دن کے اہل حدیث کو معلوم نہیں رہتا، بولے ایسا کیا گستاخی کرے، کچھ بھی نہیں کرے۔ پڑھے آپ اس جماعت کی بنیاد کیا ہے، کہاں سے اس کی داغ بیل پڑی تھی؟ اہل حدیث ہونے کا لقب انگریزوں سے حاصل کیا گیا تھا، یہ کوئی ان کے باپ دادا کا رکھا ہوا نام نہیں ہے۔ پڑھیے برٹش گورنمنٹ کی تاریخ، ہندوستان میں انگریز اور انگریزیت کی تاریخ، کیسے اہل حدیثوں نے درخواستیں دے کر یہ نام منظور کرایا تھا اپنے نام پر۔ کہاں سے الاٹ ہوا تھا آپ کو یہ نام؟ تم انگریزوں کے چیلے آج سب سے بڑے سنت پر عمل کرنے والے ہو گئے۔
پورے انبیاء کی جماعتوں میں، پورے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے انبیاء گزرے ہیں ان تمام کے تمام پر ایمان لانے والے جو صحابہ تھے، کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو، کہ پورے کے پورے صحابہ کے بارے میں اللہ نے جو کہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہے۔ پچھلے نبیوں کی کسی امت کے بارے میں اللہ نے ایسا وعدہ نہیں کیا۔ یہ فضیلت صرف صحابہ کو حاصل ہے، اور صحابہ محمد رسول اللہ کے صحابہ۔ اگر کوئی اللہ کی تعریف سے مطمئن نہ ہو، رسول کی گواہی سے مطمئن نہ ہو، قرآن کی شہادت سے مطمئن نہ ہو، وہ کیا اس کی حیثیت کیا؟ پدی کا شوربہ، تم کیا، تمہاری حیثیت کیا؟ تم آج صحابہ کو بدعتی کہتے ہو، زمین پہ رہ کے چاند پہ تھوکنے جاتے ہو، کہاں گرے گا؟ چاند تو گندا نہیں ہوگا، تیرا منہ گندا ہوگا، تیرا چہرہ گندا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، اور سیدنا عمر و عثمان و علی اور عشرہ مبشرہ اور کل صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے پاک دامنی پر کوئی چھینٹا اڑانے کی کوشش کرے تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو مسلمان سمجھا جائے۔ جو اللہ کی شہادت اور گواہی پر اطمینان نہ رکھے، اس کی حیثیت کیا، اس کا مقام کیا؟ لہذا ہمیں اللہ کے نبی کے صحابہ سے والہانہ محبت رکھنا چاہیے، والہانہ محبت رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ انہیں کی جوتیوں کا صدقہ ہے آج ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ انہیں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی محنتوں سے ہم مسلمان ہو گئے، ہماری غفلتوں سے آج لوگ کافر ہو جا رہے ہیں، ہماری غفلت لوگوں کو کفر میں پہنچا رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے حضرات صحابہ کی سیرت ہم کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الصحابہ کے نام سے 3 جلدوں میں پوری انہوں نے صحابہ کی جو کچھ حیات کے کارنامے ہیں اس کو انہوں نے جمع کیا ہے حیات الصحابہ کے نام سے۔ اس کو ہم پڑھنا چاہیے کہ صحابہ نے کیسی بے مثال قربانیاں دی، انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو کے دلوں میں عظمت صحابہ بٹھائے، صحابہ سے والہانہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گنہگار زبان کو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 9246161186 9391313066 شکریہ۔